السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان جو کہتے تھے کہ میں نہیں جھکوں گا، اب ان کے جھکنے کی خبریں میڈیا کی زینت بننا شروع ہو گئی ہیں۔ جھکا تو وہ پہلے بھی کیا کرتے تھے مگر اب کچھ زیادہ جھک رہے ہیں۔ جس دن وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا، کسی کے سامنے نہیں جھکنا، اس دن ہی یا اس سے پہلے وہ کر چکے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کرنا۔ معاملات کیا ہیں؟ پہلے تو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ، اور آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب جہاں سیاست کرتے ہیں وہاں ملک کے انتظامی، سیکیورٹی کے امور اور دیگر معاملات پر بھی ان کی ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے، تو لہٰذا وہ ملک کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ بھی ان کا مکمل جو جس طرح کابینہ کی بریفنگز ہوتی ہیں، انفارمیشن ہوتی ہے، تو وہاں سے بھی وہ باخبر رہتے ہیں۔ تو آج وہ گئے ہیں ڈی جی اپنا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر، جہاں پر ان کو ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، دیگر فوجی حکام ہوں گے، تو وہاں پر ان کو تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے، اور اس بریفنگ کے دوران بتایا گیا ہے، جو خبریں آئی ہیں میڈیا پر جو رپورٹ ہو رہا ہے اس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہمراہ تھے شیخ رشید صاحب، ظاہر وزیر داخلہ ہیں اور ہماری انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور وزیر خزانہ کا بھی نام آیا کہ وہ بھی شوکت ترین صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ بجٹ، ظاہر ہے بجٹ فنانسز کے بغیر دفاع تو ممکن ہی نہیں ہوتا، سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ بجٹ کے ایشوز، جو آگے بجٹ آ رہا ہے ہمارا، وہ والا بجٹ جس بجٹ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو مسلسل اپنے پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر چیلنجز کا سامنا ہے۔ پارٹی کے اندر وہ جہانگیر ترین صاحب والا چیلنج ہے، پارٹی کے اندر ان کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کا چیلنج ہے، جن کو وہ راضی نہیں رکھ سکے، جن کو وہ مسلسل اپنا کہتے رہے کہ جناب میں آپ کا فلاں وعدہ پورا کروں گا، فلاں وعدہ پورا کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ پھر ساتھ ساتھ وہ جو آپ کو یاد ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے جو 50 کروڑ روپے کا فنڈز کی اناؤنسمنٹ کی تھی، تو وہ بھی ظاہر ہے یہ اسی کا حصہ ہے کہ پریشرز آتے ہیں، اور پریشرز آنے کا موقع ہوتا ہے سینٹ الیکشن اور ہر بجٹ۔ تو اب یہ والا بجٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ ان کی حکومت اب چوتھے سال میں داخل ہونے جائے گی اس بجٹ کے بعد، تو 3 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے، تیسرے بجٹ کے بعد چوتھے بجٹ کے بعد آگے جائے گی۔ تو اس بجٹ کے حوالے سے ظاہر ہے جتنی پریشانیاں، جتنی ٹینشنز ہیں، تو وہ جو ملک کے دفاعی ادارے ہیں وہ بھی محسوس کر رہے ہوں گے، ان کا بھی وہاں پر کوئی نہ کوئی ظاہر ہے دفاع میں نے کہا کہ فائنینسز کے بغیر، مالی اس کے بجٹ کے بغیر تو دفاع ممکن نہیں ہوتا نا، کہ اب ظاہر ہمارے بجٹ کا بڑا حصہ ہمارے دفاعی اخراجات یا قرضہ جات میں جاتا ہے، یا تو قرضوں کی قسطوں میں جاتا ہے، دفاع میں جاتا ہے، اور اس کے بعد باقی ہمارا سوشل سیکٹر جو ہے ادھر جاتا ہے۔ تو اور اگر بجٹ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے تو ملک میں بہت زیادہ انتشار پھیلتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو آئی ایس آئی کی ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ میں وزیر خزانہ کے جانے کے پیچھے ظاہر ہے ہمارے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلز چل رہی ہیں، ہماری جو لوکل ایشوز ہیں، یہ وہ، اس میں ظاہر پالیٹکس ممکن ہے پالیٹکس نہ ہو، لیکن بہت سی چیزیں جو پالیٹکس نہیں بھی ہوتی وہ پالیٹکس ہوتی ہیں، تو ممکن ہے وہاں پر یہ ساری چیزیں زیر بحث آئی ہوں۔ لیکن بہرحال انتہائی اہم دورہ ہے، اور جو خبریں ہیں اس میں یہ ہے کہ جناب ملک کی جو سیکیورٹی معاملات ہیں، سیکیورٹی امور ہیں، اور خاص طور پر ہمارے انڈیا کے ساتھ معاملات جو چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے وہ اسرائیل وغیرہ کے معاملات بھی چل رہے ہیں، بہت کچھ اور بھی چل رہا ہے۔ افغانستان سے امریکہ جو ہے وہ وہاں سے طالبان دوبارہ اسٹرینتھن ہو رہے ہیں، اور وہاں انخلا کی باتیں چل رہی ہیں، تو وہ سارے معاملات ظاہر ہے ان سب کا اثر ہمارے اوپر آتا ہے۔ ہم وہ ملک ہیں جو افغانستان میں بھی کوئی تبدیلی آئے تو ہمارے اوپر اثر پڑتا ہے، انڈیا میں کچھ معاملات گڑبڑ ہوں ان کے تو بھی ہمارے اوپر اثر پڑتا ہے، اور اسرائیل ظاہر ہے ہماری طرف دنیا دیکھتی بھی ہے، اور اسرائیل والے معاملے میں وہ آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب شاندار دورہ کر کے آئے انہوں نے، اور پھر انہوں نے ہار شار پہنے، اور لوگوں نے آ کے وہ کرونا کی وہ جو تھی کیا SOPs ان کا تک خیال نہیں رکھا، اور انہوں نے جفیاں شفیاں ڈالی۔ تو اسرائیل تک کے معاملات ظاہر ہے ہمارا ان سے کنسرن ہوتا ہے سارے معاملات سے۔ تو یہ سارے معاملات آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بریفنگ میں ظاہر زیر بحث آئے ہوں گے۔ ہماری سیکیورٹی کے معاملات سارے اس طرح کے ایشوز کے ساتھ ان کا تعلق بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ تھا۔ اب دوسری بات ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کل انہوں نے کہا تھا، آج اخبارات کی سرخیاں ہیں، سرخیوں میں ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب میں حکومت چلی جائے میں کسی کے سامنے بلیک میل نہیں ہوں گا، مگر خبر ہے کہ ڈی پی او لودھراں کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور ڈی پی او لودھراں جہانگیر ترین گروپ کے جو مطالبات تھے، بڑے بڑے مطالبات، جن مطالبات پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں تھا، ان مطالبات میں ایک یہ تھا کہ ڈی پی او لودھراں جو ہے قرار حسین صاحب،
ان کو تبدیل کرنا سب سے بڑا مطالبہ تھا، سب سے پہلا مطالبہ تھا۔ کل ہی عمران خان صاحب نے اپنی کور کمیٹی میں بڑا بھڑک ماری تھی کہ جناب میں نہیں کروں گا، میں بلیک میل نہیں ہوں گا، میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، میری حکومت چلی جاتی ہے چلی جائے اور میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ تو ڈی پی او تو ہو گئے چینج۔ اب خبر بھی آ گئی، خبر یہ آئی کہ عمران خان صاحب نے کل ہفتے کو پرسوں کل اتوار تھا، کل یہ بات کر رہے تھے اور اس سے ایک دن پہلے ڈی پی او کو تبادلہ کر چکے ہوئے تھے۔ ان کی جگہ پہ یعنی ہفتے کو ڈی پی او قرار حسین کی جگہ 18ویں گریڈ کے جونیئر افسر ہیں عبدالرؤف بابر کیسرانی صاحب، ان کو وہاں پر لگا دیا، ان کی تعیناتی ہو چکی ہوئی تھی نامزدگی وہاں پر، اور کہا گیا کہ جناب ان کا تقرر ہو چکا ہوا تھا اور ان صاحب کو تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ اور یہ کیونکہ جہانگیر ترین گروپ جو اخبار کی رپورٹ ہے، ڈان اخبار نے رپورٹ کی ہے، آصف صاحب ہیں، آصف چودھری صاحب وہ بڑے منجے ہوئے رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ سارے اس کے حقائق بتائے ہیں کہ جو جہانگیر ترین گروپ کا جو مطالبات تھے، جو انہوں نے سی ایم سے ملاقات کی تھی 6 لوگوں نے، جو نمائندہ وفد تھا، اس نمائندہ وفد میں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ جناب وہ ہمارے لوکل جو ایشوز ہیں وہ ڈی پی او صاحب ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کرتے۔ آپ اگر کسی بھی ظاہر سارا وہ لوگ ہیں جو سیاست کے بالکل قریب ہوتے ہیں، ہم سے مراد کہ پاکستان کی ویسے جہاں جہاں مسائل زیادہ ہوتے ہیں وہاں لوگ سیاست کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جہاں تھانے کچہری کا مسئلہ ہو، جہاں پٹوار خانے کا مسئلہ ہو، جہاں پہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں آپ کی رسائی نہ ہو، جہاں پہ بابو بن کے بیٹھا ہو، افسر بابو بن کے بیٹھا ہو، تو وہاں پہ سیاست زیادہ متحرک ہوتی ہے۔ تو ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج زیادہ سیاسی سماج اسی وجہ سے بھی ہے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ بھائی ایک ایم پی اے، ایک ایم این اے، چاہے وہ اپوزیشن کا ہو، چاہے وہ حکومت کا ہو، چاہے وزیر ہو، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی مرضی کا ایس ایچ او ہو، اس کی مرضی کا ڈی پی او ہو، کیونکہ لوکل جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر پرچے کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، کہیں پولیس ناجائزی کر رہی ہوتی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہ بھی بنانا ہو تو جینون گراؤنڈز کے اوپر بھی ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو لوکل پولیٹیشنس ہیں، ان کو پولیس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کو پولیس کس طرح ضرورت پڑتی ہے کہ جناب فلاں بندہ گرفتار ہو گیا جی، فلاں میرا ووٹر گرفتار ہو گیا، فلاں کے وہ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو فلاں کا پرچہ کٹوانا ہے، پرچہ پولیس نہیں کاٹ رہی۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پر وہ کوئی جو ڈی پی او ہیں وہ کوئی جائز یا ناجائز معاملہ، ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی شکایت یہ تھی جہانگیر ترین گروپ کی کہ بھائی وہ ہمارے کام نہیں کرتے۔ اب وہ کام ظاہر ہے جب حکومت میں کوئی ہو تو پھر وہ تگڑا بھی ہوتا ہے، تو زیادہ تر کام جو ہے ہوتے، جو کام نہیں ہوتے زیادہ تر، اگر کوئی پولیس افسر اڑ جاتا ہے، اگر وہ واقعی پولیس افسر ایماندار ہے، وہ ڈٹ جاتا ہے، یا کوئی بھی افسر اگر وہ ڈٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا جو کام کہنے والے کام ہے وہ ناجائز ہیں، یا پھر ان کو کہا گیا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے، وزیر اعظم ہاؤس سے کہ بھائی میرا کوئی وزیر آئے، میرا کوئی مشیر آئے، میرا کوئی ایم پی آئے، میرا کوئی سگا سمدھی آئے، کوئی بھی آئے، آپ نے کسی کا کام نہیں کرنا، چاہے جائز کام ہو چاہے ناجائز کام ہو۔ اس معاملے میں جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈی پی او لودھرا کو کہا گیا تھا کہ بھائی جان جہانگیر ترین صاحب کو تو وہاں پہ کوئی ان کا نہیں کرنا کوئی کام، اور ان کے گروپ کے لوگ، کیونکہ وہاں پر ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں، ایم پی ایز ہیں وہ جہانگیر ترین گروپ کے ہیں، تو ان کو کوئی لفٹ نہیں کرانی آپ نے۔ تو بہرحال وہ جو پہلا مطالبہ تھا وہ ڈی پی او کا تھا، تو عمران خان صاحب نے یہ ہفتے کو ان کی جگہ نیا ڈی پی او لگ گیا، اور کل عمران خان صاحب جو ہیں اپنی کابینہ میں کہہ رہے تھے، اپنی کور کمیٹی میں کہہ رہے تھے کہ میں نے کچھ بھی ہو جائے میں نے نہیں جھکنا، جھک پہلے گئے تھے۔ ظاہر ہے ڈی پی او کا تبادلہ جو ہے، ڈی پی او پاک پتن ہو، ڈی پی او پاک پتن یاد ہے نا، ڈی پی او پاک پتن ہو یا ڈی پی او ہو لودھرا، ان کا تبادلہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور پاکستان میں اس وقت، اور خاص طور پر پنجاب میں اس وقت بھائی وہ نظام چل رہا ہے جہاں عمران خان صاحب کے ایک آنکھ کے اشارے سے، وہ آنکھ مارتے ہیں نا، وہ تو اپنا ٹھمکے سے دلی وغیرہ ہل جایا کرتے تھے، یا کسی سمرقند بخارا ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے۔ عمران خان صاحب کی آنکھ کے اشارے سے پنجاب کا آئی جی اڑ جاتا ہے۔ اب تک عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہتے ہیں میں نہیں جھکوں گا، میں نہیں کروں گا، انہوں نے پتہ نہیں کس کس کی فرمائش پر 5 آئی جی نگل لیے، وہ 6 اور 5 چیف سیکریٹریز۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح پولیس افسروں کے اور انتظامی افسروں کے، اور وہ بھی صوبائی لیول کے، صوبائی چیف جو ہوتے ہیں، صوبے کے پولیس چیف اور صوبے کے جو انتظامیہ کے چیف، اتنے تبادلے نہیں ہوئے جتنے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آنکھ کے اشارے میں مارے۔
کوئی کسی کی فرمائش پہ ہٹا، کوئی کسی کی فرمائش پہ ہٹا، کوئی کسی کی بلیک میلنگ کی وجہ سے ہٹا، کوئی کسی اور، لیکن کپتان کہہ رہے ہیں جی میں نے بلیک میل نہیں ہونا، میں نے جھکنا نہیں ہے۔ اور اب آخری بات جو وہ یہ کہ عمران خان صاحب ایک طرف یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ تبادلے شبادلے جہانگیر ترین گروپ کے کہنے پہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ بجٹ پاس کروانا ہے۔ وہ جو میں نے دونوں خبریں ملائیں نا کہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ، ان دونوں خبروں کا اور کوئی تعلق نہیں ہے سوائے بجٹ کے۔ بجٹ کا تعلق ہے، بجٹ ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ظاہر ہے اتنا ہی ان کو کنسرن ہوگا اس کے متعلق، اتنی پریشانی ٹینشن ہوگی تشویش ہوگی جتنی حکومت کو ہے۔ حکومت تو چلی جائے گی، بجٹ پاس نہیں ہوگا، حکومت معاملہ ڈاواڈول ہو جائے گا، لیکن ملک جس طرح افراتفری کا شکار ہوگا، جو عالم ہوگا، تو پھر پاکستان جیسا ملک جہاں پہ ظاہر ہے ہر معاملے میں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ انوالومنٹ ہوتی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے لا تعلق رہ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ تو انہوں نے پھر وہ ظاہر بجٹ سے پہلے اس بریفنگ میں اگر وزیر خزانہ صاحب موجود ہیں تو پھر تو ظاہر معاملہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا، کوئی نہ کوئی لنک ہوگا کہ جہانگیر ترین گروپ کہیں ڈسٹرب نہ کر جائے ہمارے بجٹ کو۔ تو وہ انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ چلو ہلکا ہلکا کھیلو، ان کے جو چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں ڈی پی او ویسے بھی میں تبدیل کر لیتا ہوں، مطلب کیا ہے ڈی پی او تبدیل، میں تو آئی جی تبدیل کر لیتا ہوں، ڈی پی او چلیں ڈی پی او تبدیل کر لیں، اس میں کیا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے ڈی پی او تبدیل کر لیا، اور لیکن علی ظفر رپورٹ جو ہے وہ ابھی دبا کے رکھ دی ہوئی ہے۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب سے میری جو اپنی بات ہوئی تھی کل، اس میں انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ جی علی ظفر کی رپورٹ جو ہے وہ آنی تھی، جو کل ہفتہ گزر گیا، کل ختم ہو گیا، آخری دن تھا ہفتے کا، تو اس میں علی ظفر کی رپورٹ آنی تھی۔ وہ عمران خان صاحب نے ہی علی ظفر صاحب کو لگایا تھا کہ دیکھو ایف آئی اے اور جہانگیر ترین کے گروپ میں جہانگیر ترین دونوں کے موقف میں کس میں وزن ہے، اور جو ہے وہ رپورٹ دے دو۔ تو وہ رپورٹ بن گئی ہوئی ہے جہانگیر ترین صاحب کے خیال میں، ان کا موقف ہے کہ وہ رپورٹ بن گئی ہوئی ہے، اور رپورٹ وہ اب دبا دی گئی ہے۔ اب میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ رپورٹ ابھی کسی بات پر سامنے آئے گی، کیونکہ یہ اور رپورٹ اب ممکن ہے آگے چلی جائے۔ بجٹ کے لیے وعدہ وہی ابھی سے لینا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب، مگر جہانگیر ترین گروپ ابھی سے بجٹ کے لیے وعدہ نہیں کرنے کو تیار۔ وہ کہتے ہیں پہلے ہمارے سارے ایشوز، اور خاص طور پر یہ والا معاملہ جو ایف آئی اے والا معاملہ ہے وہ دیکھیں۔ باتوں میں تو بات آتی ہے نا کہ نہیں جی، اس دن فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ میں سارے مطالبات سے متفق ہوں، اور جہانگیر ترین گروپ جو ہے نا مقدمات میں، جہانگیر ترین کے مقدمات میں کوئی ریلیف نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ لینا چاہ رہے ہیں۔ اور جو یہ والے معاملات جو اب عمران خان صاحب کو جو اصل پریشانی لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جہانگیر ترین کے ہم خیال اور کہیں زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مشیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ والا جو 30-40 کا گروپ ہے اس سے کہیں زیادہ اور ہیں جو سامنے آ سکتے ہیں۔ اور ابھی عمران خان صاحب اس چکر میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو یہیں پر کینڈے میں لے آئیں کنٹرول کرنے، ورنہ یہ پھر کھل گیا نا تو پینڈورا باکس کھل جائے گا، یہ بکھر جائے گا معاملہ، پھر سنبھالا نہیں جائے گا۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے جھکنا اور بلیک میل ہونا شروع کر دیا ہوا ہے۔ ڈی پی او لودھراں سے آغاز ہو گیا ہے، اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بجٹ تک عمران خان صاحب خوب کھیلیں گے جہانگیر ترین صاحب کے اشاروں پر۔ اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو اپنی ویڈیوز دیکھ کر اپنے کمنٹس کرتے ہیں، آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ان کا کچھ ذکر ہو جائے۔ نعیم احمد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اوپر چور ہو تو نیچے چور ہی ہوں گے، چوروں کی نانی عمران نیازی۔ بھائی جان اب کیا کیجئے کہ لوگ ایک پاکستان کی پولیٹکس میں جو ڈکشن عمران خان صاحب نے ایجاد کیا تھا، جو الفاظ، جو لب و لہجہ عمران خان صاحب نے دیا تھا، وہ لب و لہجہ اب ہر زبان پر ہے۔ ہر وہ بندہ جو حکومت کی کارکردگی سے تنگ ہے وہ عمران خان صاحب کے الفاظ اٹھا کر عمران خان صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ جو نعیم احمد صاحب کہہ رہے ہیں باتیں، یہ عمران خان صاحب کی باتیں ہیں۔ کسی کا نام بگاڑنا، کسی کو وہ تھا نا وہ اچکزئی صاحب کی نقلیں اتارنا، اور اسفندیار ولی صاحب کے لیے کچھ کہنا، آصف زرداری کے لیے کچھ، بلاول بھٹو زرداری کے لیے کچھ، مریم نواز صاحبہ کے لیے کچھ، نواز شریف صاحب کے لیے عجیب و غریب قسم کے القابات انہوں نے بنائے ہوتے تھے۔ اب لوگ ہیں، لوگ سود سمیت واپس کر رہے ہیں، آپ نے بنایا ہے بھگتے۔ اقبال رضا چیمہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو اس میں کچھ مماثلت نظر آتی ہے کہ جیسے جونیجو لیگ سے نون لیگ برآمد ہوئی تھی ویسے ہی پی ٹی آئی نیازی سے پی ٹی آئی ترین برآمد ہونے جا رہا ہے، اس پر ضرور روشنی ڈالیں۔ بھائی جان مجھے نہیں لگ رہا کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ وہ تو جونیجو لیگ سے تو جو پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے تب وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب پنجاب کے، اور دونوں ظاہر ہے ایک جگہ سے آئے تھے، ضیاء الحق صاحب نے دونوں کو انٹروڈیوس کیا تھا، اور وہ پیر پگاڑا صاحب کی چوائس تھے، یہ یہاں پر جنرل غلام جیلانی صاحب کی چوائس تھے، نواز شریف صاحب۔ لیکن نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو عوامی طور پر منایا،
نواز شریف صاحب کی پنجاب میں پاپولرٹی دن بدن بڑھتی گئی، کچھ ارینجمنٹس تھے، کچھ بڑھی، کچھ پیپلز پارٹی کمزور ہوئی۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے ہی دور حکومت میں ٹھس ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ ٹائم فش شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں نا، وہ عمران خان صاحب ٹائم فش نظر آ رہے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کی پولیٹکس وہ نہیں کر سکتے، نہ اس طرح کی پولیٹکس کا ان کا مزاج ہے۔ وہ بہت اچھے سیاسی مینیجر ضرور ہیں، وہ عمران خان صاحب کو ارینج ان کو کر کے اقتدار بنا کے دیا، لیکن عوامی پذیرائی، عوامی پاپولرٹی میرا نہیں خیال کہ ان کی اتنی ہوگی کہ وہ اتنا بڑا رسک لیں گے کہ وہ پی ٹی آئی ترین، وہ ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو پی ٹی آئی کا حصہ ہوں۔ ہاں، اس حکومت کے جانے کے بعد جہانگیر ترین صاحب اپنا پورا کا پورا وزن کے ساتھ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو اگر جوائن کریں گے تو اپنی بہتر پوزیشن میں رہیں گے۔ گروپ ہوگا پاکستان میں، جیسے ایم کیو ایم ہے، جیسے جے یو آئی ہے، اسی طرح کا ایک پورا سیاسی گروپ ہوگا، سیاسی ایک ارینجمنٹ ہوگا جو پنجاب میں بھی آ جائے گا۔ پہلے سندھ میں تھا، اب پنجاب میں بھی ہو جائے گا کہ جہانگیر ترین کا جو ایک گروپ ہے وہ جناب جہانگیر ترین صاحب اپنے 20 25 30 40 ایم پیز ایم این ایز لے کر ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ جو الیکشنز کے بعد جس کو ضرورت پڑتی ہے حکومت بنانے کے لیے، اس کے ساتھ زیادہ اپنا وزن ان کے پلے میں ڈال کے اپنا وزن بڑھا دیں گے۔ تو یہ ممکن ہے، لیکن مجھے یہ نہیں لگ رہا، سیاست ہے کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نواز شریف بنیں گے، یعنی جنہیں جو لیگ سے نون لیگ، یعنی عمران خان کی پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی ترین، مجھے نہیں لگ رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔